آپ جانتے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے جب فلسطین کو، بیت المقدس کو آزاد کروایا، بغیر جنگ کے آزاد کروایا، ایک خون بھی نہیں بہایا گیا۔ 400 سال مسلمانوں کے پاس رہی ہے مسجد اقصی، تو 400 سالوں کے بعد جب اس پہ عیسائی قابض ہوئے ہیں، صلیبی قابض ہوئے ہیں، انہوں نے اس قدر مسلمانوں کا خون بہایا ہے کہ ان کے جو گھوڑے تھے وہ فلسطین کی گلیوں میں جب وہ چل رہے تھے تو وہ گھٹنوں تک، گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا، وہ خون میں چل رہے تھے جو مسلمانوں کا بہایا گیا تھا۔ اور جو چھوٹے معصوم شیر خوار بچے تھے، عیسائیوں نے انہیں اٹھا کے دیواروں کے ساتھ پٹک کے مار دیا۔ یہ جو آج تمہیں یہودی، امریکہ اور یورپ یہ وہاں پہ بمباری کرتے نظر آ رہے ہیں، جو فلسطین کی صورتحال ہے، یہ کوئی آج کے ظالم نہیں، یہ شروع سے ظالم ہے۔ لیکن 400 سال کے بعد جب یہ آئے، عیسائی آئے، انہوں نے اس طرح ظلم کیا اور فلسطین کو انہوں نے قبضے میں لیا۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، 87 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ فتح کیا، اور جب صلاح الدین ایوبی نے اس فلسطین کو آ کے فتح کیا ہے، تو صلاح الدین ایوبی نے صرف جو جنگ میں فوجی جو آپ کے مقابلے میں لڑے ہیں، وہ جو قتل ہوئے ہیں، عوام الناس میں سے صلاح الدین ایوبی نے کسی کا خون نہیں بہایا، کسی ایک بندے کا خون نہیں بہایا۔ آپ کھڑے ہیں، ایک خاتون آئی ہے، عیسائی خاتون آئی ہے، اس نے کہا ہے کہ اے صلاح الدین ایوبی، میرا خامد آپ کے قیدیوں میں ہے، میں چاہتی ہوں آپ اسے رہا کر دیں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ تم رہائی کا مطالبہ کیوں کر رہی ہو؟ اس نے ایک عظیم بات کہی، اس نے کہا میرا واحد جو کفیل ہے وہ میرا خامد ہے، جو اس وقت صلیبیوں کی فوج میں تھا اور آپ نے اسے گرفتار کیا۔ اگر یہ میرے گھر میں نہیں آتا واپس تو میرے گھر میں فاقے پڑ جائیں گے۔ حالانکہ یہ جو لڑنے والا تھا، یہ تو صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں کھڑا تھا تلوار لے کے۔ جب اس خاتون نے کہا نا کہ میرا اور کوئی کفیل نہیں، میرے گھر میں کمانے والا یہ واحد شخص ہے، تو صلاح الدین ایوبی نے بغیر پیسوں کے اس کے خامد کو آزاد کر دیا، بغیر فدیہ کے۔ اور صرف فدیہ ہی نہیں لیا، بلکہ کئی مہینوں کے گھر کے راشن کے پیسے بھی دیے کہ یہ پیسے بھی تو ساتھ لے کے جاؤ۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی جب وہاں پہ فاتح بنے ہیں مسجد اقصی اور فلسطین کے، ایک خاتون آئی ہے تو اس نے کہا میرے 4 بچے، چونکہ جنگ ہو رہی تھی، بڑی پوری یورپ کی فوجیں صلاح الدین ایوبی کے سامنے تھی، تو بہت بڑی جنگ ہوئی، تو ایک خاتون نے کہا میرے 4 بچے گم ہو گئے، کسی فوجیوں کی ڈیوٹی لگائیں، میں تو کافی دیر سے ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے نہیں ملے، میرے بچے مجھے ڈھونڈ دیں۔ ابھی تو کئی مائیں، ان کے کیا حال ہیں، کئی بچوں کے کیا حال ہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا میرا گھوڑا لے کے آئے، خود گھوڑے پہ بیٹھے۔ اس خاتون نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں آپ کے بچوں کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ فوجیوں کو بھیج دیں، مجاہدین کو بھیج دیں۔ فرمایا نہیں، اب اس ریاست کا مالک میں ہوں، حاکم میں مقرر ہو گیا ہوں، اگر کسی کے بچے کو تکلیف پہنچتی ہے یا کسی ماں کو کسی بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، وہ صلاح الدین ایوبی سے پوچھا جائے گا۔ تو صلاح الدین ایوبی ان بچوں کو اپنے گھوڑے پہ، وہ ایک جگہ پہ چھپے ہوئے تھے ایک دیوار کے ساتھ، جنگ کے خوف کی وجہ سے اپنے گھوڑے پہ بٹھا کے لائے ہیں اور اس ماں کے حوالے کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو کسی کا دل توڑے، جو کسی کو تکلیف دے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول تشریف لائے، تو انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں قیامت والے دن اللہ مجھے میدان محشر میں رسوا نہ کرے، میں ذلت سے بچ جاؤں۔ تو جانتے ہیں حضور نے مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ دنیا میں میں وہ عمل کروں اور میں قیامت کی رسوائی سے اور ذلت سے بچ جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا تم دنیا میں لوگوں کو ذلیل کرنا چھوڑ دو، تم لوگوں کو رسوا نہ کرو، اللہ تمہیں قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما دے گا۔ تو اس لیے آئیں، یہ رمضان المبارک سیکھنے کے دن ہے، سمجھنے کے دن ہے۔ ہم بڑی تقریریں سنتے ہیں چسکے والی کہ جہاں پہ نعرے بھی لگیں اور ایک شور بپا ہو، وہ تقریریں بھی سننی چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کون سی چیزیں ہماری زندگیوں سے ختم ہو رہی ہیں، کون سی چیزیں ہماری زندگیوں سے جا رہی ہیں۔ اس لیے آئیں اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں اور با عمل زندگی گزاریں۔ رمضان المبارک ایک تربیت کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے کو صرف دن کا روزہ رکھ لینا ہی، رات کو تراویح پڑھ لینا ہی، یہ کوئی مہینے کا حق نہیں۔ یہ مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، عید کے دن قریب آ رہے ہیں، عید کے دنوں میں جہاں آپ اپنے لیے شاپنگ کریں، اپنے بچوں کے لیے چیزیں خریدیں، وہاں پڑوسیوں کو دیکھیں
رشتہ داروں کو دیکھیں کون سے غریب ہیں. دن عید کے قریب دیکھے میں نے اکثر اداس غریب دیکھے. تو آپ ان غرباء تک جائیں، ان مساکین تک جائیں. بعض دفعہ انسان کو کئی سال ہا سال عبادت کر کے دل کی وہ تسکین حاصل نہیں ہوتی جو کسی ایک ضرورت مند کی مدد کر کے انسان کو تسکین حاصل ہوتی ہے. اس کے دل کو اللہ سکون دے دیتا ہے. یہ جو آپ کسی کی اولادوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں. دوران سفر ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر چوکوں میں، چوراہوں میں چھوٹے چھوٹے بچے غبارے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ کبھی اگر بچے ہوں، ہمارے بچے ہوں، تو وہ چاہتے ہیں کہ بابا ہمیں یہ غبارے خریدنے، ہمیں خرید کے دیں. آپ اپنے بچوں کو وہ غبارے خرید کے دے دیتے ہیں. آپ کے بچے وہ غبارے پکڑ کے خوش ہو رہے ہیں، ان کو ایک سکون مل رہا ہے. لیکن جو باہر کھڑے تھے، جو بیچ رہے تھے، انہوں نے بھی تو وہی غبارے پکڑے ہوئے تھے. وہ خوش کیوں نہیں؟ ان کے دل کی وہ کیفیت کیوں نہیں جو میرے اور آپ کے بچوں کی کیفیت ہے؟ ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہم نے ان دکھی اور مصیبت زدہ، پریشان زدہ لوگوں تک پہنچنا ہے. میرے پاس وقت نہیں. میں ایک بات آخری، پچھلے رمضان مبارک میں ایک بڑا دل خراش واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جو مجھے شاید ساری زندگی یاد رہے گا. یہاں سیالکوٹ میں مجھے ایک آدمی کا میسج آیا کہ میں ہر سال جو ہے وہ صدقہ فطر بھی نکالتا تھا اور زکوٰۃ بھی نکالتا تھا. تو اس سال صورتحال یہ ہے کہ میں صدقہ فطر نہیں نکال سکتا، تو کیا میں صدقہ فطر لے سکتا ہوں؟ یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے. جس آدمی نے مجھے کال کی تھی وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ فیکٹری آنر تھا. چلیں اس کا ایکسپورٹ کا کام نہیں تھا لیکن لوکل اس کا بڑا اچھا کام تھا. یہ آپ کے چمڑے کا کام تھا. یقین کریں جب میں اس کا فون سن رہا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تو میں نے کہا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو کافی عرصے سے میں آپ کو جانتا ہوں، تو یکدم ایسے حالات کیسے بنے؟ تو اس نے کہا میں نے فلاں فلاں جگہ پہ مال دیا ہے، سب لوگوں نے میرے پیسے نیچے لگا دیے ہیں. اب حالات یہ مجھے پیسے نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے مال تو مجھے ہمیں لا کے دے تو پھر ہم تمہیں پیسے دیں گے. میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ میں مال جو ہے ان کو دوں. بعض دفعہ ہم تاجروں کی نا یہ عادت ہوتی ہے، پیسہ نکالنے کو ہمارا دل نہیں کرتا. چلیں آپ اپنے پیسے اگر لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے، جو لوگوں کے پیسے ہیں وہ تو کم از کم پہنچائیں، ان کو نیچے نہ رکھیں. لوگوں کے چولہے جو ہے وہ آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے ٹھنڈے نہ ہوں. یہ سب سے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کس لیے؟ اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہو. لوگوں کا نقصان ایک مسلمان نہیں کر سکتا کسی صورت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. غرباء مساکین کا خیال رکھیں. اس وقت ملک میں مہنگائی ہے. میرے خیال میں پچھلے دنوں مجھے کسی شخص نے بتایا کہ میں 20,000 روپیہ گھر کا کرایہ دیتا ہوں، تو مجھے اس وقت جو بل آیا ہے وہ تقریباً 37 سے 38,000 روپیہ بجلی کا بل آ گیا. ایک بندہ 20,000 کرایہ دے رہا ہے مکان کا، حکومت اس کو 40,000 بل بھیج رہی ہے. وہ کیا کرے گا؟ تو یہ حکومت چونکہ وہ شروع سے ہی ان کے ضمیر جو ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں، اور ان کو جب انسان گناہوں میں کثرت میں پڑ جاتا ہے نا، پھر تقریریں یا پھر لوگوں کی خودکشیاں اور لوگوں کی بھوک اور افلاس کے آنسو پھر ان لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کرتے. لیکن عوام الناس جو ہیں الحمدللہ ہم زندہ دل والے لوگ ہیں. آپ ان غرباء کا خیال رکھیں، ان مساکین کا خیال رکھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.